بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 5 مر کا حق باطل۔ مدینہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مختلف طریقوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہیں گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ولید کے عملے نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ حضرت عبداللہ بن زبر کے مکہ روانہ ہونے کے ایک دن بعد حضرت امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا اور مدینہ کی حرمت کے لیے یہاں سے مکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دینے کے بعد اپنے مسجد نبوی میں اپنے دادا کے جنازے میں شرکت کی۔ گونبد خزراک کی مکہ سے جدائی کے خیال نے اسے اداس کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی مبارک شہر میں گزارا۔ انہوں نے اپنے بچپن سے اب تک اس شہر کی خوشبودار اور تابناک فضا میں سانس لی۔ وہ آ رہے تھے۔ مدینہ سے دوری اب کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے جب آپ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ تمام خاندان آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے ان سے کہا کہ بھائی، تم مجھے تمام اہل زمین سے زیادہ عزیز ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ اب کسی بھی شہر میں نہ رہیں، دیہاتوں اور صحراؤں میں رہو۔ لوگوں کے پاس اپنے رسول بھیجیں اور انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ اب سے بیعت کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی اور پر راضی ہوں تو اس سے آپ کی صفات، کمالات اور کمالات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ تم خاص ہو۔ اگر وہ شہرہ کسی مخصوص گروہ میں جائیں گے تو ان میں فرق ہوگا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کے خلاف ہوگا، اور ان کے درمیان جنگ و جدل کی نوعیت پیدا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تم ان کے تیروں کے دشمن بنو گے۔ وہ نسب کے اعتبار سے پوری امت سے افضل ہے۔ اس کا خون سب سے سستا ہوگا اور اس کے گھر والے ذلیل ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اگر تم وہاں راضی ہو تو ٹھیک، اور اگر تم مطمئن نہ ہو تو تم صحرا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے، نتیجے پر پہنچیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی درست ہو جاتی ہے۔ اپنے فرمایا بھائی اپنے خیر خواہی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ آپ کی رائے درست اور موافق ہوگی۔ الطبری 668، ابن اسیر 4:16-17۔ جب حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: اور اس نے ڈرتے ڈرتے اس شہر کو چھوڑ دیا، اس انتظار میں کہ آگے کیا ہوگا۔ عرض کیا گئے میرے رب، مجھے ظالم فوج سے نجات دے۔ القصص 28:21۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اور جب وہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ اللہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ القصص 28:21-22۔ جب وہ مکہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بہت سے حامیوں کو مکہ میں تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان المبارک 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن سعد اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ لشکر مکہ روانہ ہوا، فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کا مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کی فوج کا کمانڈر مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبر کو شکست ہوئی۔ حضرت امام حسین نے خانہ کعبہ کی حرمت کے پیش نظر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور الگ تھلگ رہے، کیونکہ جب وہ مکہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو ان کی آمد کا علم ہو گیا، چنانچہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اس دوران اپنے یزید کے خلاف کسی سے بیعت نہیں کی اور نہ ہی کی۔ اس نے اپنی موافقت میں کوئی فوجی طاقت فراہم نہیں کی۔